ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو حیض کے چند مسائل۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی حیض کے احکام اور وہ چیزیں جو حیض پر حرام ہیں، اور اس کے بعد گفتگو ہوئی حائض خواتین کی اقسام۔ ان حائض خواتین کی اقسام کے بارے میں خواتین کو چاہیے کہ بہت زیادہ توجہ دیں، اور پہلے مرحلے میں یہ کلیئر کریں کہ وہ حائض خواتین کی اقسام میں سے کس قسم میں سے ہیں، یعنی وہ خود اپنے بارے میں پہلے تحقیق کریں کہ وہ حائض کی اقسام میں سے کون سی قسم کی ہیں۔ آیا ان خواتین میں سے ہیں کہ جو مبتدیہ ہیں، یعنی فی الحال ابھی بالکل کچھ ہی دن پہلے ان کے حیض کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یا مضطربہ ہیں، یعنی کچھ دن گزرے ہیں حیض شروع ہوئے لیکن ابھی تک کوئی ان کی نہ عادت معین ہے ابتدا کے اعتبار سے، اور نہ ہی کوئی فکس ڈیز ہیں ان کے کتنے دن تک ان کے حیض کا سلسلہ رہتا ہے، یا یہ کہ وہ وقتیہ ہیں کہ حیض کے شروع ہونے کا وقت تو معین ہے لیکن کتنے دن ہے یہ کلیئر نہیں ہے، یا عددیہ ہیں، یعنی حیض ان کا ہمیشہ ایک خاص مدت تک رہتا ہے، مثال کے طور پہ ہمیشہ 5 دن یا 6 دن، البتہ ہمیشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا جائے کہ یہ ان کی عادت ہے تو عادت ڈکلیئر کرنے کے لیے کہا جائے گا کم سے کم 2 مہینے ان کا یہ سلسلہ اس طریقے سے رہا ہو، یا یہ کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صاحب عادت عددیہ اور وقتیہ ہیں، یعنی ان کی ابتدا کا وقت بھی معین ہے اور انتہا کا وقت بھی معین ہے کہ کب حیض ختم ہوگا، یا یہ کہ ناسیہ ہیں، یعنی بھول چکی ہیں۔ اب عام طور پہ ناسیہ خواتین تو بہت ہی کم ہیں، مبتدیہ کا مسئلہ ہوتا ہے فقط ان بچیوں کے لیے جن کو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ حیض آیا ہے، مضطربہ وہ ہیں کہ جن کے ابھی حیض کا ٹائم اور مدت معین نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ ان 3 گروپس کی ہیں، صاحب عادت عددیہ و وقتیہ کہ ان کے پیریڈ کی ڈیٹ بھی معین ہے اور کتنے دن ہوتا ہے یہ بھی معین ہے، یا یہ کہ فقط ڈیٹ معین ہے یعنی صاحب عادت وقتیہ ہیں، یا یہ کہ صاحب عادت عددیہ یعنی فقط دن معین ہے، یعنی ہمیشہ 5 یا 5 دن انہیں حیض آتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کبھی پہلی تاریخ کو آتا ہے، کبھی دوسری کو آتا ہے، کبھی تیسری کو آتا ہے، لیکن جب بھی آتا ہے 5 دن کے لیے آتا ہے۔ تو اکثر خواتین ان 3 اقسام میں سے ہیں۔ بس پہلے مرحلے میں خواتین کو یہ چاہیے کہ ان اقسام کے بارے میں دقت کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں اور یہ تشخیص دیں کہ وہ ان اقسام میں سے کون سی قسم کی خاتون ہیں، پھر کوشش کریں کہ توضیح المسائل سے اپنا تعلق وابستہ کریں اور مخصوص انہی خواتین کے احکام کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس قسم کی وہ خاتون ہے، یعنی اگر ان کے حیض کی ڈیٹ بھی معین ہے اور دن بھی معین ہے تو یہ فقط اس چیپٹر کو دیکھیں توضیح المسائل کے کہ جس کا عنوان ہے صاحب عادت عددیہ و وقتیہ۔ صاحب کے معنی ہے رکھنے والی یا والی، صاحب عادت یعنی عادت ہے ان کی، کس چیز کی عادت ہے؟ وقت کی بھی اور عدد کی بھی، یعنی یہ خاتون عادت رکھنے والی ہیں کس کی؟ وقت کے اعتبار سے بھی کہ کس ٹائم پہ شروع ہوتا ہے اور عدد کے اعتبار سے بھی کتنے دن ہوتا ہے۔ تو یہ فوکس کریں فقط اسی قسم کو اگر یہ اس قسم میں سے ہیں اور انہی کے مسائل کو دیکھیں، تدریجاً ایک تعلق وابستہ ہوگا توضیح مسائل سے، ایک رشتہ سا وابستہ ہوگا، کمپلیکیشنز ختم ہوں گی
تدریجاً انڈرسٹینڈنگ بڑھنے لگے گی، پھر ایک تعلق برقرار جب ہوگا تو بہت سارے سوالات ذہن میں آئیں گے. پھر انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ ویب سائٹ پہ سوال بھیجیں. اگر ممکن ہوا ہمارے لیے وقت کے اعتبار سے جواب دینا تو انشاءاللہ جواب دیں گے، ورنہ جو ایک آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ توضیح المسائل سے اپنا تعلق برقرار کریں اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے یا عالمہ سے پوچھیں. اب بعض دفعہ یہ ایک شرم کا سا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو اس چیز میں شرم محسوس نہیں ہوتی، گھر میں ان کے بیہودہ فلمیں چل رہی ہیں اور یانیت فحاشیت بے پردگی ہے. لیکن اگر دینی مسئلے کے پوچھنے کے بارے میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے. تو فرض کریں کہ آپ کو جی شرم آ رہی ہے، لیکن اتنا ممکن ہے کہ آج کے جدید دور میں آپ فون پہ کسی عالم دین سے پوچھیں. اور یہ بھی ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ حیض کے مسائل اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم سے بھی اگر آپ پوچھیں تو شاید آپ کو فوراً نہ بتا سکیں. تو آپ کو پہلے مرحلے میں مسئلہ بتانا ہوگا کہ میں اس عادت والی خواتین میں سے ہوں، یعنی ہمیشہ میرا حیض ایک خاص تاریخ کو شروع ہوتا ہے اور 5 دن رہتا ہے. تو پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ میں کس حیض کی کس اقسام میں سے کون سی قسم والی خاتون ہوں، یہ آپ کو کلیئر کرنا ہوگا جب عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہوگا. اور پھر اپنا مسئلہ بتانا ہوگا، مثال کے طور پہ کہ میں ہمیشہ پہلی تاریخ کو حیض میں مبتلا ہوتی ہوں اور 5 تاریخ کو میرا حیض ختم ہو جاتا ہے. اس دفعہ 2 دن مجھے زیادہ حیض آیا تو کیا کروں؟ تو جواب ہوگا کہ 10 دن تک حیض ہے اور 10 دن سے زیادہ اگر ہو تو وہ پھر استحاضہ ہے. کتنے دن حیض ہوگا؟ جو آپ کی عادت ہے اس میں حیض ہوگا، اور آپ کی عادت سے زیادہ جتنے دن ہیں، فرض کریں کہ پہلی سے 5 تاریخ تک آپ کو ہمیشہ حیض ہوتا تھا، اس دفعہ 6 دن زیادہ آپ کو حیض آیا، تو یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ میں صاحب عادت عددیہ اور وقتیہ ہوں، ہمیشہ مجھے پہلی تاریخ سے 5 تاریخ تک حیض آتا ہے، اس دفعہ مجھے حیض 6 دن زیادہ آیا ہے، میں کیا کروں؟ تو پھر آپ کو جواب ملے گا کہ آپ کی کیونکہ عادت 5 دن کی ہے، پہلی تاریخ سے 5 تاریخ کی، بس یہ جو 6 دن زیادہ ہوئے ہیں، اگر آپ 10 دن تک رہتا آپ کے حیض کا سلسلہ تو یہ سب حیض مانے جاتے، لیکن 10 دن سے کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو 5 تک حیض ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ایام ہیں وہ استحاضہ کے ہیں. استحاضہ کا مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن اس وقت فقط لفظ استحاضہ استعمال کریں گے کیونکہ حیض کے علاوہ اور نفاس کے علاوہ خاص قسم خواتین کی وہ ہے استحاضہ. تو پہلی قسم جو زیادہ مشہور میں سے وہ صاحب عادت عددیہ اور وقتیہ ہے. پھر دوسری قسم ہے صاحب عادت وقتیہ، یعنی حیض کا وقت معین ہے. ہمیشہ فرض کریں کہ مہینے کی 5 تاریخ کو یہ حیض میں مبتلا ہوتی ہے، لیکن کبھی 5 دن، کبھی 6 دن، کبھی 7 دن. تو جب آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو تو یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ میں صاحب عادت وقتیہ میں سے ہوں، ہمیشہ میں ایک خاص تاریخ کو مبتلا ہوتی ہوں حیض میں، لیکن کبھی 5 دن کے بعد پاک ہوتی ہوں، کبھی 6 دن کے بعد پاک ہوتی ہوں. آپ کو اپنی کیٹیگری کلیئر کرنی ہوگی. اسی طریقے سے آپ کو بتانا ہوگا مسئلہ پوچھتے وقت کہ فرض کریں آپ تیسری قسم میں سے ہیں صاحب عادت عددیہ، کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ میں مہینے میں کبھی بھی حیض میں مبتلا ہو جاتی ہوں، لیکن رہتا میرا ہمیشہ 5 دن ہے، کبھی پہلی تاریخ کو، کبھی دوسری تاریخ کو، کبھی تیسری تاریخ کو. تو اگر آپ کا ہمیشہ 5 دن ہے تو وہ ہمیشہ حیض ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ اب 5 دن نہیں ہے، بڑھ گیا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو جو اصل گفتگو ہے وہ یہ کہ ان 6 اقسام کو آپ کو جاننا ہے. آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتا، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کس کیٹیگری کی ہیں، کون سی قسم کی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو جاننا چاہیے کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اگر اپنے مسائل کو اور اپنی ڈیوٹیز کو کلیئر کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رشتہ دار خواتین کون؟ ننہال والی اور ددیال والی، یعنی میٹرنل اور فیٹرنل.
یعنی نانی، ماں، خالہ اور باقی ان کے رشتہ دار خواتین، اسی طریقے سے دادی، پھوپھی اور دیگر خواتین، ان کے حیض کی ڈیٹ دیکھنی ہوگی بعض مسائل میں۔ اسی طریقے سے بعض جگہ مسئلہ کلیئر نہ ہو یا احتیاط پہ عمل کرنا چاہیں تو کہا جاتا ہے کہ جتنے دن آپ کے معین تھے وہ تھے، اس کے علاوہ جو ہے احتیاط کی راہ کیا ہے؟ اگر آپ کو مسئلہ کلیئر نہ ہو رہا ہو تو آپ استحاضہ پر عمل کریں، استحاضہ کے احکام پر، اور وہ چیزیں جو حائض کے لیے حرام ہیں ان سے بچیں۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھیں استحاضہ کے اعتبار سے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کو یعنی جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو ٹچ نہ کریں۔ نماز پڑھیں لیکن گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ جائیں، یعنی حرام سے بچیں اور استحاضہ کے جو واجبات ہیں ان کو انجام دیں۔ تو پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ آپ کو جاننا چاہیے چند خاص موضوعات کو، ان کو اگر آپ نے جان لیا اور پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ اس ہماری گفتگو کو سننے کے بعد، کیونکہ اس کے مسائل اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، اگر اس کو ہم بھی ڈسکس کرنا شروع کریں تو ممکن ہے کہ خود ہم بھی کنفیوز ہو جائیں اور ساتھ میں آپ کے لیے بھی مسائل کلیئر نہ ہو سکیں۔ تو ہم نے جو کلیدی مسائل ہیں، یعنی وہ مسائل کہ جن کی حیثیت ہے چابی والی، کی والی، اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب پھر آپ کی توجہ دلائیں کہ آپ نے ان موضوع کو اگر سن لیا، ان موضوعات کو اگر سن لیا تو آپ توضیح المسائل کھولیں۔ توضیح المسائل میں جب آپ دیکھیں گی تو ایک موضوع آئے گا کہ سارے موضوعات تقریباً ہم نے بیان کر دیے ہیں حائض کے، لیکن ایک موضوع ہم نے تفصیل سے بیان نہیں کیا، لیکن اس کو کلیدی طریقے سے بیان کر دیا ہے، وہ ہے 6 اقسام حائض کی۔ تو توضیح المسائل میں آپ دیکھیں گے پہلے لکھا ہوگا صاحب عادت عددیہ وقتیہ، بعد میں عددیہ، پھر وقتیہ، اسی طریقے سے پھر مضطربہ، مبتدیہ اور ناسیہ۔ تو آپ جس کیٹیگری کی ہیں اس چیپٹر کو کھولیں اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو حائض خواتین کے باقی احکام کے بارے میں اور اقسام کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔